नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में धान की खरीदी के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। ओहदेदारों को खरीदी मराकज़ का दौरा करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। राहुल गांधी का मंगल को हैदराबाद दौरा। कांग्रेस की 1 साल की हुकूमत में तेलंगाना की 10 साल की तरक्की को तबाह किया गया। राहुल गांधी माफी मांगे, केटीआर का मुतालबा। ज़ेरे इल्तिवा बिल्स और बकायाजात की अदायगी के मुतालबे को लेकर साबिक सरपंचों का धरना। सरपंचों के साथ चोरों और दहशतगर्दों की तरह सलूक। हरीश राव की हुकूमत पर बरहमी। निजामाबाद के तालाब में हैदराबाद के 2 नौजवान गरकाब, लाशें दस्तयाब। और बालापुर के अलीनगर में ज़नक़ों के साथ मुजरा पार्टी, ऑर्गेनाइजर के खिलाफ केस दर्ज। मुकामी अवाम ने किया सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत भर में धान की खरीदी के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि धान के हुसूल के अमल में तेजी लाई जाए। खुसूसी ओहदेदारों को खरीदी मराकज़ का दौरा करने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने पहले ही 10 अजला के लिए खुसूसी ओहदेदारों का तक़र्रुर किया है। वजीर आला ने हिदायत दी है कि खरीदारी मराकज़ पर किसानों की शिकायत की समाअत की जाए और वक्तन फ़ौक्तन धान की खरीदारी के अमल का जायजा लिया जाए।
रियासत तेलंगाना में 6 नवंबर से तबकाती सर्वे का आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में राहुल गांधी 5 नवंबर बरोज मंगल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक तबकाती सर्वे से मुतालिक बोयनपल्ली गांधी सेंटर में मुशावरती इजलास होगा। इसमें सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की शिरकत मुतवक्के है। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के दौरान तबकाती सर्वे कराने का ऐलान किया था और उसी सिलसिले में अब राहुल गांधी हैदराबाद का दौरा करेंगे और सिलसिले में रियासती कांग्रेस के ओहदेदारों को जरूरी मशवरे दिए जाएंगे। इधर बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक वजीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस की 1 साल की हुकूमत ने तेलंगाना के गुज़िश्ता 10 साल की तरक्की को तबाह कर दिया है। के.टी. रामाराव ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि कांग्रेस को इस 10 साल की तबाही के लिए माफी मांगनी चाहिए। केटीआर का कहना था, राहुल गांधी ये दावा करते थे तेलंगाना आवाम के याद करने पर वो सेकंड में आ जाएंगे, लेकिन आज वो तेलंगाना की तबाही पर खामोश तमाशा देख रहे हैं। वाज़ेह है कि यह मकतूब एक ऐसे वक्त लिखा गया जब राहुल गांधी मंगल को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। केटीआर ने अपने मकतूब में लिखा कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 गारंटियों और 420 वादे किए। 300 दिनों के इक़्तिदार में कांग्रेस ने रियासत के अवाम को मायूस किया। सिर्फ मुफ्त बस सफर स्कीम पर अमल हो रहा है। आज रियासत में बेरोजगारी है। नौजवान, पुलिस का महकमा, सरकारी मुलाजमीन, ऑटो ड्राइवर्स, हैंडलूम वर्कर्स परेशान हैं। कांग्रेस के दौर में किसानों की खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हुआ है। केटीआर ने कहा, कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। गरीबों के खिलाफ पॉलिसियां अख्तियार की गई। तेलंगाना को स्कैम का हब बना दिया गया। केटीआर ने मूसी प्रोजेक्ट पर भी कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया। केटीआर ने कहा, तेलंगाना की तबाही के लिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिम्मेदार है और उन्हें रियासत के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स और बकायाजात की अदायगी को लेकर साबिक सरपंचों की तरफ से पीर को एहतजाज किया गया। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कमगा के पास बढ़ने वाले साबिक सरपंचों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि सरपंचों को पुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। सरपंचों ने इस सिलसिले में नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना था कि अभी तक ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स अदा नहीं किए गए। बीआरएस पार्टी के लीडर्स ने वजीर आला की क़यामगाह के पास एहतजाज करने वाले साबिक सरपंचों की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। गिरफ्तार किए गए सरपंचों को, जिन्हें बुलारम पुलिस स्टेशन में रखा गया था, साबिक वजीर हरीश राव ने बुलारम पुलिस स्टेशन पहुंचकर धरना दिया। हरीश राव ने कहा, हम साबिक सरपंचों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। चोर और दहशतगर्दों की तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि साबिक सरपंचों के बच्चों को भी हरासा किया जा रहा है। जिन सरपंचों ने अच्छा काम किया उन्हें आज सजा दी जा रही है और उनके ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स अदा नहीं किए जा रहे हैं। हरीश राव ने सरपंचों के ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने 85,000 करोड़ रुपए का खर्च लिया, आखिर वो रकम कहाँ गई? उन्होंने कहा, केसीआर के दौरे हुकूमत में हैदराबाद के पुलिस स्टेशन के लिए माहाना 75,000 रुपए का अलाउंस दिया जाता था, लेकिन आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पुलिस स्टेशन पर खुफल पड़ने लगे हैं। एक और साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने भी सरपंचों के एहतजाज और उनकी गिरफ्तारी को लेकर रेवंत रेड्डी की हुकूमत को निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी के लीडर ए श्रीनिवास ने साबिक सरपंचों के ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स को लेकर बीआरएस लीडर्स के मौक़िफ़ पर तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए ए श्रीनिवास ने कहा, सरपंच के मसाइल पर बीआरएस के लीडर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इख्तिदार में रहते हुए सरपंचों के मसाइल को बीआरएस ने नज़रअंदाज किया था। बीआरएस के दौर में कई सरपंचों ने खुदकुशी की। हरीश राव ने कभी उनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत तक नहीं किया।
ان کا کہنا تھا کہ کئی سرپنچوں کو معطل کر دیا گیا۔ KCR حکومت کی طرف سے جو گناہ کیے گئے، کانگریس حکومت اسے دھونے کا کام کر رہی ہے۔ زیر التوا بلز کی ادائیگی کے لیے حکومت مسلسل کام کر رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ٹیٹ امتحان کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ 1 جنوری 2025 سے 20 جنوری تک امتحانات ہوں گے۔ جاریہ ماہ کی 20 تاریخ تک آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ خواہشمند امیدوار 5 نومبر سے school.education.telangana.gov.in کے ذریعے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ درخواستیں 5 نومبر سے 20 نومبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس کے قول و فعل میں واضح تضاد دیکھا جا سکتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا، کرناٹک، ہماچل پردیش اور تلنگانہ میں کانگریس اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ عوام کو گارنٹیوں کا جھانسا دے کر دھوکہ دیا گیا۔ ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی جیسے لیڈرز نے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن ابھی تک ان وعدوں پر عمل نہیں ہوا۔ کانگریس کو اقتدار میں آنے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن اب تک کوئی بھی جواب دینے سے قاصر ہے کہ حکومت آخر گارنٹیوں پر کب عمل کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے سابق MP آر کرشنیا نے ملاقات کی۔ بتایا گیا ہے کہ طبقاتی مردم شماری کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ڈی ناگیندر، فشرمین کارپوریشن کے صدرنشین سائی کمار اور دوسرے BC لیڈرز موجود تھے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر MLC جیون ریڈی نے ایک بار پھر اپنی پارٹی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا، کانگریس میں نئے شامل ہونے والے لیڈرز کے لیے پرانے اور وفادار لیڈرز کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ کانگریس کے کارکنوں نے اور لیڈرز نے پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے 10 سال تک جدوجہد کی، لیکن آج ان کی خدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری پارٹیوں سے کانگریس میں شامل ہونے والوں کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ اس سے سینئر لیڈرز اور کارکن یہاں اپنی توہین سمجھ رہے ہیں۔ تقریباً 10 مہینوں کے بعد تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن خواب غفلت سے بیدار ہوا ہے۔ کارپوریشن کے صدرنشین عبید اللہ کوتوال نے پریس کانفرنس طلب کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت تلنگانہ میں مالیاتی کارپوریشن کے لیے 420 کروڑ روپے مختص کر چکی ہے۔ بہت جلد اقلیتوں کے لیے نئی اسکیموں کا اعلان کیا جائے گا۔ عبید اللہ کوتوال نے بتایا کہ 11 نومبر کو خواتین کو بااختیار بنانے کے بشمول دوسری اسکیموں کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے تاہم واضح کیا کہ سابقہ حکومت کی اسکیموں پر عمل نہیں ہوگا۔ کانگریس حکومت نئی اسکیموں کا اعلان کرے گی۔ اب جبکہ جاری مالیہ سال کے ختم ہونے کے لیے 4 ماہ بچے ہیں، 432 کروڑ روپے کی رقم کیسے خرچ ہوگی یہ کہنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے بڑی تعداد میں اقلیتی نوجوانوں سے سبسڈی قرض کے نام پر درخواستیں لی گئی تھیں، وہ تمام درخواستیں ردی کی نظر ہو گئیں۔ اب نئی اسکیموں کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اقلیتی کارپوریشن ہو، وقف بورڈ ہو یا اردو اکیڈمی، سب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں میٹرو خدمات پیر کے دن کچھ دیر کے لیے متاثر دیکھی گئی۔ تفصیلات کے مطابق LB نگر میاں پور روڈ پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے میٹرو خدمات متاثر رہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ ٹرین کے دروازے بند نہ ہونے کی وجہ سے خدمات متاثر رہیں، لیکن بعد میں مرمتی کاموں کے بعد خدمات کو بحال کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں میٹرو ریل کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے خدمات میں رکاوٹ ہوئی تھی اور بعد میں اس تکنیکی خرابی کو دور کر دیا گیا اور خدمات بحال کر دی گئیں۔
مسافرین کو مختلف اسٹیشنز پر ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی کاروان میں شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے شیخ پیٹ کے علاقے میں 85,09,000 روپے مالیت کے چیکس تقسیم کیے۔ شیخ پیٹ منڈل کے 85 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ چیکس حاصل کرنے والوں نے رکن اسمبلی کوثر محی الدین سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر مجلس کے اراکین بلدیہ محمد نصیر الدین اور ہارون فرحان کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ دیپاولی کے موقع پر سکندرآباد بوئن پلی میں چند نوجوانوں کی طرف سے مہاتما گاندھی کے مجسمے کے منہ میں پٹاخہ رکھ کر پھوڑا گیا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے پر سخت کارروائی کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ پولیس نے ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد 3 نوجوانوں کی نشاندہی کی اور پھر انہیں اسی گاندھی کے مجسمے کے پاس لے جایا گیا جہاں انہوں نے مجسمے پر پھول ڈالے اور معذرت خواہی کی۔ تینوں نوجوانوں نے کہا کہ وہ مہاتما گاندھی کا احترام کرتے ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ معافی چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوا، اس کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر پولیس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان اشرار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سکھ برادری کی طرف سے اتوار کو گروپ پر تقاریب کے سلسلے میں گولی گڑے سے چار مینار تک جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک رہی۔ جلوس میں ہتھیار بھی دیکھے گئے۔ پولیس کا اس موقع پر وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ دیپاولی کی تعطیلات کے دوران بس مسافرین سے زائد کرایہ وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ کریم نگر سے جے بی ایس تک عموماً 330 روپے کرایہ وصول کیا جاتا تھا، لیکن اتوار کو چھٹیوں کے بعد جب لوگ واپس حیدرآباد لوٹ رہے تھے 470 روپے وصول کیے گئے۔ مسافرین کی طرف سے اس سلسلے میں اعتراض کیا گیا۔ مسافرین کا کہنا تھا آر ٹی سی ایک طرف خصوصی بسیں چلانے کا دعویٰ کرتی ہے اور مسافرین سے زائد کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسافرین کو تہواروں کے موقع پر لوٹا جا رہا ہے۔ ترملگری پولیس اسٹیشن کی گیٹ پر ہتھکڑی ڈال دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کی تصویر وائرل ہوئی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس اسٹیشن کو فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے خفل خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے اس کی گیٹ پر ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اپوزیشن جماعتیں اسے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ نظام آباد کے موضع مپل منڈل کے منچیپا میں واقع تالاب میں شہر کے 2 نوجوان غرقاب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق چنچل گوڑے کے ساکنان 2 نوجوان نظام آباد کے منچیپا میں واقع درگاہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پیر کے دن بعد نماز فجر اور زیارت کے بعد نوجوانوں نے مقامی تالاب میں تیراکی کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے دونوں غرقاب ہو گئے۔ واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے ارکان خاندان اور پولیس کو اطلاع دی۔ غوطہ خوروں کی مدد سے پہلے سید یعقوب ناصر نامی نوجوان کی لاش کی تلاش کی گئی۔ بعد میں ریسکیو ٹیم نے دوسرے نوجوان سید واسق کی لاش بھی حاصل کر لی۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے نظام آباد کے مقامی مجلسی ذمہ داروں سے بات کرتے ہوئے متوفیان کے افراد خاندان کے ساتھ تعاون کی اپیل کی۔ مجلس کے مقامی ذمہ داروں کی موجودگی میں پوسٹ مارٹم کا عمل انجام دیا گیا اور لاشیں ورثہ کے حوالے کی گئیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے متوفیان کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ بالاپور کے علی نگر میں مجرا پارٹی کا پردہ فاش ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق مخنثوں کو اس مجرا پارٹی میں استعمال کیا گیا اور فحش مناظر دیکھے گئے۔ مقامی عوام کی طرف سے اس طرح کی غیر اخلاقی مجرا پارٹی پر اعتراض ہوا ہے۔ اطلاع ہے کہ مقامی عوام کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں کارروائی کی ہے۔
پارٹی کے دوران نوجوان غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے پائے گئے۔ شہر حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں مخنثوں کا استعمال کرتے ہوئے ان دنوں مجرا پارٹی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات کو لے کر پولیس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ پارٹیوں کے نام پر بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور اسے ایک کلچر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اطلاع ہے کہ بالاپور پولیس نے مجرا پارٹی کے آرگنائزر کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمد عامر نامی شخص نے اپنے بیٹے کے رسم کے موقع پر زنخوں کے مجرے کا اہتمام کیا تھا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن، ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر، سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاست بھر میں دھان کی خریدی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، عہدیداروں کو خریدی مراکز کا دورہ کرنے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت۔ راہل گاندھی کا منگل کو حیدرآباد دورہ، کانگریس کی 1 سال کی حکومت میں تلنگانہ کے 10 سال کی ترقی کو تباہ کیا ہے، راہل گاندھی معافی مانگیں، KTR کا مطالبہ۔ زیر التوا بلز اور بخراجات کی ادائیگی کے مطالبے کو لے کر سابق سرپنچوں کا دھرنا، سرپنچوں کے ساتھ چوروں اور دہشت گردوں کی طرح سلوک، ہریش راؤ کی حکومت پر برہمی۔ نظام آباد کے تالاب میں حیدرآباد کے 2 نوجوان غرقاب لاشیں دستیاب۔ اور بالاپور کے علی نگر میں زنخوں کے ساتھ مجرا پارٹی آرگنائزر کے خلاف کیس درج، مقام عوام نے کیا سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔
है।